جہاد اللہ کریم نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ تو جب سے مسلمانوں نے جہاد والا راستہ چھوڑا ہے، اس وقت سے مسلمان ذلیل سے ذلیل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے پڑے ہیں اس بات پر کہ اللہ پر بھروسہ تو کر کے دیکھیں، پھر رب کی قدرت دیکھیں کہ اللہ کریم کیسے تمہیں فتح یاب فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم کو ماننے والے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم کو ماننے والے ہیں، سارے انبیاء کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کی تاریخ کو نہیں پڑھتے، ان کو دیکھتے نہیں ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، کیا ان کا عقیدہ اتنا کمزور تھا کہ آگ بذات خود نقصان دہ چیز ہے، لیکن پختہ ارادہ تھا، یقین تھا اللہ پر کہ جس رب کا میں نام لیتا ہوں، جس رب کا نام میں بلند کرتا ہوں، جس رب کی تکبیر میں بلند کرتا ہوں، جس رب کے نام کی صدا میں بلند کرتا ہوں، اس رب پر اتنا یقین اور بھروسہ ہے اگر میں آگ میں بھی ڈالا جاؤں تو رب قدوس مجھے آگ سے بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو ہم رب کو بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ رب پر پہلے کا دور تھا صحابہ کرام کا، تھوڑے لوگ ہوا کرتے تھے مسلمان، لیکن ان کا جذبہ اتنا تھا، بھروسہ اتنا تھا، جب غزوہ بدر ہوئی نا تو اسلام کی پہلا معرکہ تھا، یہ پہلی جنگ تھی، تو ادھر ہزاروں کی تعداد میں تھے، بما لشکر، اور ان کے پاس اسلحہ ہوا کرتا تھا، ہتھیار تھے، تلواریں تھی، نیزے تھے، گھوڑے تھے، ان کے پاس سارا ساز و سامان جنگ کا تھا، لیکن ادھر تھوڑے مٹھی بھر صحابہ 313 تھے، نہ ساز و سامان ہے، چند گھوڑے ہیں، تلواریں کچھ ہیں وہ بھی زنگ اور ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اب عرض کرتے تو وہ کر دیتے ہیں اللہ کے نبی نہ تلواریں ہیں نہ گھوڑے ہیں، لیکن نہیں، بلکہ اتنا پیغام کیا رہتی دنیا والوں کو، وہ سن لو، چاہے ہم بظاہر تو تلواریں تھوڑی ہیں، بظاہر تو ہم تھوڑے ہیں، لیکن رب پہ بھروسہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی بات بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو پھر ہم کیسے اور کس طرح کے ساتھ جنگ نہ چھیڑ دیں۔